خوش خوئی خدا کی ناراضگی دور کرتی ہے۔ خدا کی شناخت اس کو ہوگی جو خلقت سے کنارہ کش رہے اور عارف ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ تجربہ ہی سب سے اچھا استاد ہے، اپنے دل کو ہرگز نہ گراؤ۔ دل چھوڑ بیٹھے تو دنیا لٹا بیٹھے۔ جس شخص کے دل میں نہ مذہب کے لیے پیار ہے، نہ دولت کمانے کا خیال ہے، نہ کام کی خواہش ہے، بلکہ ان چیزوں کا احساس بھی نہیں، اس کا زندہ رہنا فضول ہے، کیونکہ زندگی ایسے کاموں کے لیے ہے۔ انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے الفاظ نہیں، اعمال ہوتے ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ نہ کرو۔ سال بھر میں اگر ایک بوند بھی آنسو تیری آنکھ سے خدا کے لیے نکلے تو وہی کافی ہے۔ عالم جب تک علم سے دنیا حاصل نہ کرے طبیب ہے، اور جب اس نے علم سے دنیا کمانی شروع کر دی تو خود بیمار ہوا، اس سے کسی کا علاج ممکن نہیں۔ جو حرام مال سے صدقہ دے یا کسی نیک کام پر خرچ کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ گدھے کے پیشاب سے پلید کپڑے کو پاک کرنا چاہتا ہو۔ پہلی عبادت تنہائی ہے، پھر طلب علم ہے، پھر اس پر عمل، اور پھر اس کی اشاعت۔ جس کی نماز میں عجز و انکساری نہیں، اس کی نماز ہی نہیں۔ بازاری لوگوں کی ظاہری باتوں اور لباس پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ان کے اندر بھیڑیے چھپے ہیں۔ جو خود کو دوسروں سے افضل سمجھے وہ متکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گناہ کے ساتھ پیش ہونا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تبارک کے ساتھ کسی ایسے گناہ کے ساتھ جائے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو۔ یقین کامل وہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی آفت آئے تو اللہ تعالیٰ پر الزام نہ لگائے، بلکہ راحت تصور کر کے اس کا شکر گزار بنے۔ اگر کسی مجمع میں یہ کہا جائے کہ جسے آج شام تک زندہ رہنے کی امید ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا۔ اسراف کے کاموں کی طرف نظر حسرت سے بچو، کیونکہ اس سے مصروفوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔